لوگوں نے کوشش کر کے تلاش کیا ہے کوئی اور کعبے کا مولود مل جائے اور بنانے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن یہ خدا کا کرم اور اس کا احسان ہے، اللہ کے فضل۔ میں شاہ صاحب کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ امام حاکم سے لے کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تک 55 حوالے میں پیش کرتا ہوں کہ سوائے علی کے کوئی کعبے کے اندر نہیں آیا، سوائے علی کے کوئی کعبے کے اندر نہیں آیا۔ دوستان محترم، غور کرنے کی بات ہے، جسے مصطفیٰ راضی کر رہا ہے، اور میں یہ صرف اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور کی حدیث سنیں، سرکار فرماتے ہیں اما تردا، اے علی تو راضی نہیں ہے اس بات پر کہ تو میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے؟ سبحان اللہ۔ دوستو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ قرآن کی آیت آپ نے سنی ہوئی، پڑھی ہوئی، لکھی ہوئی دیکھی ہے نا؟ رب کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوبہ میں ان قریب تجھے اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کروں گا، تجھے راضی کروں گا۔ سرکار کو میرا رب راضی کر رہا ہے جو خالق کائنات ہے، اور میرے مرتضیٰ کو مصطفیٰ راضی کر رہا ہے جو مصطفیٰ مالک کائنات ہے۔ سرکار حیدر کرار کائنات کے اندر وہ شخصیت ہیں کہ آپ کی زندگی کے جس پہلو کو دیکھیں منفرد نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر کتاب ہے، ایک سوانح اعلیٰ حضرت مولانا ظفر الدین بہاری نے لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے 12 سلسلے لکھے ہیں کہ 12 سلسلوں سے آپ کو خلافت ہے۔ 12 سلسلوں سے اعلیٰ حضرت کو خلافت ہے۔ ان 12 میں سے ایک سلسلہ ہے جو جناب صدیق اکبر سے نسبت رکھتا ہے، لیکن 11 کے 11 سلسلے مولا مرتضیٰ سے چل رہے ہیں۔ 11 کے 11 سلسلے مولا مرتضیٰ سے چل رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بات تو مشہور ترین ہے، سنی ہوئی ہے نا؟ میں یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا ہوں، نقشبندی سلسلہ ایک نہیں ہے، نقشبندی سلسلے 3 ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اطلاع کے لیے نہیں، ضیافت طبع کے لیے، نقشبندی سلسلے 3 ہیں۔ ایک نقشبندی سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق سے چلتا ہے، ایک نقشبندی سلسلہ حضرت امام حسن بصری سے چلتا ہے، اور ایک نقشبندی سلسلہ امام حسین سے چلتا ہے۔ پتہ چلا کہ طریقت آپ کی ساری علی کی مٹھی میں بند ہے، طریقت آپ کی ساری علی کی مٹھی میں بند ہے۔ سرکار حیدر کرار کا علمی مقام یہ ہے کہ حیدر کرار کو باب مدینۃ العلم کہتے ہیں، جو اس ادارے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ باب مدینۃ العلم کہتے ہیں۔ آج کل کچھ دوستوں نے بڑی محنت مشقت کر کے تو ایک اور نئی حدیث بنائی ہے کہ اس کی دیوار بھی ہوتی ہے، اس کی بنیادیں بھی ہوتی ہیں، اس کا چھت بھی ہوتا ہے۔ سوچ ذرا، دیوبندیوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور نے اردو معاذ اللہ پڑھی ہے دیوبند میں، تو ان پر تو تم نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ تو مصطفیٰ کے علم کی بنیاد ابو بکر تو نہیں ہے، مصطفیٰ خود بنیاد ہے علم کی۔ سبحان اللہ۔ اس پر میں بحث نہیں کرتا۔ سرکار مولا مرتضیٰ علم طریقت میں تو یہ مقام ہے، اور علم میں کیا مقام ہے؟ حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ماننے والوں، ہم سنی حنفی ہیں۔ سنیت حنفیت عقائد میں امام ابو منصور ماتوریدی کی مقلد ہے، اور فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مقلد ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کون ہیں؟ ان کے والد کا نام ہے
نعمان بن حارث، یعنی ان کا نام نعمان ہے، ان کے والد کا نام حارث ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم مجھے لے کر گئے حضور مولا، میرے والد محترم کو لے کر میرے دادا گئے حضور کی بارگاہ میں۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو میرے دادا عرض کرتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے۔ سرکار نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کے فرمایا کہ اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، سبحان اللہ، اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ سرکار مولا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ جو حضور نے دعا کی تھی نا، اس دعا کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں۔ اور مولا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے کہ میں سرکار مولا علی کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ اب جس کے تم فقہ میں مقلد ہو وہ علی کی دعا سے پیدا ہوا ہے، جس کے تم عقیدے میں مقلد ہو وہ بھی علی کے سلسلے میں آتا ہے۔ تمہاری طریقت بھی علی سے ہے، تمہارا علم بھی علی سے ہے۔ جب سب کچھ ملتا علی سے ہے تو پھر علی کا ذکر کرنے سے پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے، دل کھل جانا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور یہ حضور نے علامت بیان کی ہے کہ اگر تم نے چیک کرنا ہو، ٹیسٹ کرنا ہو کہ کون مومن ہے اور کون دوسرا ہے، ہر چیز کو چیک کرنے کا آلہ ہوتا ہے نا، تو اگر بندے کو چیک کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے سامنے ذکر علی کرو، ذکر علی کرو، ذکر علی کرو، چہرہ مسکرا پڑے تو سمجھو یہ مومن ہے، اگر چہرے پہ پریشانی آ جائے تو سمجھو یہ اور ہے کوئی۔ ذکر علی مرتضیٰ وہ ذکر ہے جو بندے کی پہچان کروا دیتا ہے یہ کون ہے۔ سبحان اللہ۔ کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، کعبے چ ولادت حیدر دی۔ اس سورہ دے بادشاہ بیٹھے نے میرے اگے پیچھے۔ کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی۔ او مکھ تکڑا مولا حیدر دا ہے، در اصل عبادت حیدر دی۔ دوستان محترم یہ بات نوٹ رکھیں، آخری بات، اب میں معافی چاہوں گا، اب حکم نہیں دینا کیونکہ حکم کا جو درجہ ہوتا ہے وہ میرے نزدیک بہت افضل ہے۔ میں آخری بات، قاعدہ یہ ہے کہ جس کی حکومت آنے والی ہونا لوگ پہلے ہی دوسری پارٹیوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اگر یہ نہیں تو دسو تسی میرے نال گل کرو کھلے دل نال، چہرے ذرا سامنے کر کے مینوں دسو یہ گل سچی ہے یا نہیں؟ کیوں جی، کیوں جی جناب ملک ناصر صاحب؟ قاعدہ یہ ہے کہ جس وقت حکومت کے چینج ہونے کا امکان ہو جائے نا تو بندے پہلے ہی کلا بازیاں لگانی شروع کر دیتے ہیں۔ بڑا ہی بے وقوف بندہ ہے جس کو پتہ ہے بھی حکومت چینج ہونے والی ہے تو پھر بھی وہ ضد تے اڑے ہے، پھر بھی وہ ضد تے اڑے ہے۔ اور دوستو سنو،
قیامت میں ایمان ہے نا؟ تو قیامت سے پہلے حکومت علی کے بیٹے کی آنی ہے، اس لیے اب وقت ہے کہ پارٹی تبدیل کر لو تاکہ علی کے جھنڈے میں قیامت کے دن اٹھو۔